بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹوں گے، ابھی دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے، آپ کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اللہ تعالی ولاگ کا آغاز ہو چکا ہے، جیسا کہ تو اندر سے کہ بھی سارے مرد رات بیٹھے ہیں تو آنے دکھانے ہیں نالوں سارے اپڈیٹ تو ہم ساری دینے ہیں۔ كبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفة المؤمن الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں، ہم اپنے بہت پیارے دوست اور بھائی ارشد کے سارے ثواب کے لیے جمع ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، موت ایک حقیقت ہے۔ ہم موت کے بعد افسوس کے لیے جمع ہے، تکلیف ہے، ہمیں صدمہ ہے، ہمارا بھائی چلا گیا ہے۔ گھر کے اندر درخت لگاؤ، اسے کوئی کاٹ دے تو کتنے دن اجنبیت ہوتی ہے۔ ایک چلتا پھرتا انسان، کسی کا بھائی ہوگا، عورت کا شوہر ہوگا، کئی معاملات اس کے، کئی رشتے جڑے ہوں گے، اس کے جانے کے بعد بہت سارے صدمات ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا مومن کے لیے جو بہترین اللہ کی طرف سے تحفہ ہے وہ موت ہے۔ کیوں؟ ہم کہتے ہیں میں کیوں مرا، ہماری زندگی اور بڑھنی چاہیے۔ فرمایا مومن ایمان والا کہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جس سے کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے حبیب کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے یا نہیں؟ یہی سوچتا ہے کہ یار میں ایسی موت مجھے ملے، ایمان کی حالت میں، نیک عمل کے اندر مجھے موت ملے۔ ذلت کی موت سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے، بیماری کی موت سے ہر کوئی پناہ مانگتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دو چیزیں، فقر، تنگ دستی، اور دوسرا بیماریاں، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ جس طرح ہمارا بھائی ارشد ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا، ایک عرصے سے بیمار تھے، مگر موت اللہ رب العزت نے ان کو آسانی والی نصیب فرمائی۔ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ، جب بھی ہم سے کوئی بات ہونی فون پہ یا ملنا، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑے احسانات ہیں۔ میرے محترم بھائی دوستو، انسان کو ہمہ وقت اپنی آخرت کی تیاری میں رہنا چاہیے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جس آدمی کو قرآن کہتا ہے نا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس آدمی کو یہ خوف ہو رہا کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ اپنے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے روکتا ہے، گناہ کے عمل سے، بدعملی سے روکتا ہے۔ جس کو پرواہ نہیں ہے، ہمارے مقابل غیر مسلم ہیں، انہیں کوئی گناہ کرتے ہوئے پرواہ نہیں ہے، شراب نوشی، زنا، بدکاری ہے۔ مومن نماز پڑھ کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یہ نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز پڑھی، نماز خوبصورت کپڑے میں، خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں کی طرف جاتی ہے اور دعائیں دیتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے عزت کے ساتھ بہترین انداز میں ادا کیا ہے، اللہ اس کو بھی خوشیاں دے، اس کو بھی عزت دے، اس کے لیے بھی خیر کے فیصلے فرما۔ وہی انسان ہے، مسلمان ہے،
نماز بے دھیانی سے پڑھی، پتہ ہی نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، پڑھ لی ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے سچے اور سچے نبی نے کیا فرمایا؟ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اسی کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ نماز بددعائیں دیتی ہے، جس طرح تو نے حشر میرے ساتھ کیا ہے اللہ تیرے ساتھ بھی حشر کرے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اسی لیے مومن کی کیفیت ایسی بیان فرمائیے۔ تو ایک علماء نے ہم فوتگی پر یا افسوس کے لیے جمع ہے، ایک عمل اس لیے ذکر کرتا ہوں، ہم میں سے ابھی پتہ نہیں ہے ہم آنے والے وقت میں ایک ساتھ دوسرے دوبارہ ملیں گے یا نہیں۔ مجھے ایک دوست ایک دفعہ واقعہ سنانے لگا، یہ تو ہمارے ہاں ہر ایک کا مشاہدہ ہے، بڑی اچھی رات کو مجلس ہوئی، کہتا میں گھر آ گیا لیٹ نائٹ سو گیا، صبح مجھے فون آتا ہے کہ وہ بندہ مر گیا۔ کہتا یار ہم نے تو اتنی پلاننگ کی ہے۔ فرمایا ایک پلاننگ ہماری ہے، ایک پلاننگ میرے رب کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ابھی چلا، اب حالے تھی اس نے جانا نہیں سی، ہم یہ کہتے ہیں نا حالے تھی عمر ہی کیسی۔ فرمایا نہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجل وقت مقرر ہے۔ رات کو سوتے وقت ایک عمل کریں ہر آدمی، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے ہی اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کر اللہ اور اللہ کے حبیب کے سامنے یہ کہیں، اللہ یہ فرما دے جا میرے بندے تو نے زندگی میری رضا پہ گزاری ہے، تیرے لیے میں نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہاتھ تو کھڑا کرے، کم سے کم یہ بتائیں تو صحیح کہ یار ہم عزت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ فرمائے جب آدمی رات کو سوئے 5 منٹ، صرف 5 منٹ سونے سے پہلے اپنی دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرے، یہ سوچے کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے ہیں، مجھے غسل دینے والا کوئی اور ہے، مجھے تجہیز و تکفین کرنے والے اور ہیں، میری سگی اولاد قبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے سوراخ کو خالی نہ چھوڑنا، تو مانے آدمی کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک تصور بنا ہوتا ہے اے بخشا گیا تو اسی بخشے گئے، نہیں، اللہ مجھے بخش دے، اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو بخش دے۔ آج ہم اس لیے اپنے بھائی کے دو بیٹے سے مجھے میں سفر پہ تھا، مجھے رات کو باسم بھائی نے فون کیا، مجھے بہت دکھ ہوا، اچھا میرے ان سے تعلق ہے پورے گھر والوں گھر سے دوستوں سے، خلیل بھائی ہیں، حبیب بھائی ہیں، ارشد بھائی سے بڑا اچھا قرابت کا تعلق ہے، صرف دینی محبت ہے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں کہ یار میں نہیں ہوں، میں بہت شہر سے باہر بہت دور سفر پہ تھا، تو بار کے اللہ رب العزت ہماری اس تکلیف پر بھی ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اس بھائی کے جانے کا دکھ کس کو نہیں ہے یار؟ جس کا اس سے تعلق تھا، ہر آدمی آج اس کی وجہ سے تکلیف میں ہے کہ یار اس طرح چلا گیا۔ تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی ہے بھائی، آخرت کی تیاری، اللہ تو راضی ہو جائے، ہم سب کی دعاؤں کے برکت سے ہمارے بھائی ارشد سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے اندر خطائیں ہوں گی، اللہ تو نے چھپائی ہے نا، کل میدان محشر میں پوری کائنات کے سامنے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا، دنیا کے اندر عیب چھپ جائے۔ اس میں ایک آدمی نے ایک عجیب بات کی، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے، دنیا کے اندر کہیں بھی کسی چوک چوراہے پہ کیمرہ لگا ہونا، کوئی گاڑی والا غلط ٹرن کر لینا، اس کے گھر چالان آ جاتا ہے، کوئی انکار کرے نا، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ساری کیمرے کے اندر یہ تمہاری ریکارڈنگ موجود ہے، کل پوری کائنات کے سامنے اللہ ہماری ریکارڈنگ چلا دے۔ انسان تصور کرے ہم انفرادی طور پہ کتنے گناہ کرتے ہیں، رات کے پہر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کہ لوگوں دوستوں کی مجلس میں کیسے لایانی کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اعضاء اور جوارح، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہر چیز ہمارے عملوں پر گواہی دے گی۔ اچھے اعمال ہوئے تو یقین مانو اللہ رب العزت نے پہلے موت ہی آسان کر دینی ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کنومۃ العروس، جیسے ہی سوال و جواب کا معاملہ ختم ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں جیسے دلہن سو جاتی ہے اپنے سیج پہ ایسے سو جا۔ حدیث کے اندر اللہ کے سچے اور سچے نبی نے عجیب جملہ فرمایا، قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا وہ کہے گا کس نے مجھے سکون کی نیند سے اٹھا دیا ہے۔ ایسی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹائم تقریباً ہو گیا، زیادہ نہ ہو تو دعا کریں ان کے سارے ثواب کے لیے، اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے۔ پسماندگان میں بھائی ہیں، بچے ہیں، اولاد ہے، اہلیہ ہے، سب کو اللہ صبر جمیل نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات
والمسلمین والمسلمات. لو جی ماشاء اللہ، لو جی ماشاء اللہ، لنگر کا انتظام بہترین. دیکھو نا جو بہرے ہیں نا انہوں نے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. روٹیاں لواؤ نا روٹیاں لو جی ماشاء اللہ، استاد ہونے لنگر میں تقسیم کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. میں نے جی کیا بات ہے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. لو جی لنگر جو اسٹارٹ ہو گیا. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. لنگر شریف چل رہا ہے سارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وسیع لنگر ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. دیکھ لو چاچو بھی سارے لگے ہیں ماشاء اللہ. جی سارے شاہ صدیق صاحب یہ سارے بندیاں دے نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے نا صحیح برق ہو رہا ہے. صحیح تو سالن سالن مڑے دے رہے ہیں. سارا سیلف کر رہے ہیں. یہ نگرانی میں سے کھلوتے ہیں. لو جی چیک کرو ماشاء اللہ. بہترین قسم کا بہت اچھا چل رہا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. بہترین لنگر ہے جی. اللہ پاک قبول کرے ماشاء اللہ. لو جی ماشاء اللہ. آخری جو ہے حلوہ تقسیم کیا جا رہا ہے کھوئے والا اور بہترین حلوہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ماشاء ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. حلوے کا نظام چل رہا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ لوگ لنگر شریف کھا بیٹھنا الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. اللہ قبول کرے جی سارے کا جنیاں جنیاں کاپشن آپ کی ذات سارے قبول فرمائے. ماشاء اللہ لنگر چل رہا ہے لنگر چل رہا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. حلوہ کا نظام سارا چلتا ہے. لو جی حلوے کا نظام چل رہا ہے سارا الحمدللہ. لو جی حلوہ بھی آ گیا آخری. لو جی ماشاء اللہ. سارے حارث صاحب جو پہلے افتتاح کر رہے ہیں. اللہ پاک جی سارے قبول فرمائے.
لو جی اللہ پاک سب کی کابشاں قبول فرمائے تے ختم شریف اللہ پاک قبول فرمائے تے راست صاحب دی قبر حشر دے منظر آسان فرمائے تے امید کرنا کہ تانوں اج دی کوئی شریف دی ویڈیو پسند آئے تے اس ویڈیو نو لائک کرو زیادہ تو زیادہ دوستاں فرینڈاں نال شیئر کرو کہ جہڑا دیکھے گا وہ میرا صاحب دے سارے سوال سے جو بھی ہو سکے پڑھ کے تے سارے ثواب کرے تے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے تے اس ویڈیو نو اسی کہنے کا نہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہر قسم کے آفات و بلیات کا مست محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ کی امان اللہ تے الحمدللہ اللہ پاک سب کے کابشاں قبول فرمائے تے الحمدللہ تے سارے دوست پراج پھر ہمیں دے جا تاکہ جو بھی ہو سکے پڑھ کے میرا صاحب دے سالے سوال ہو اسے ضرور پڑھو انشاءاللہ تے دے دو جی الوداع تمام چل رہے آخری پیچ لگ گیا الحمدللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ خدا حافظ